مل جائے میرے گل کا پسینہ. زمین احترام محب گرامی کے شہر ہندوستان علی جناب گوہر علی اشرفی صاحب اللہ و دیگر سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا وبارك وسلم عليه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. بے شک سبحان اللہ. نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے روپ میں لا کر بشر کی بات کرو. حضرات، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. حضرات، عالی جناب گوہر علی صاحب کی دعوت پر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر آیا. میں نے اپنا جو موضوع بنایا، وقت زیادہ ہے کہ کسی اور کے بارے میں کوئی باتیں کی جائیں، کچھ کہا جائے. بہتر اور مناسب یہی ہے کہ اپنے موضوع پر چل کر کے کچھ باتیں آپ حضرات سے کر دی جائیں. میں اپنے علم کے مطابق انشاءاللہ الرحمن آپ حضرات سے گفتگو کروں گا. بس آپ حضرات کی بارگاہ میں تھوڑا سا التماس یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے اور دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے ہم یہاں پھیلانے بیٹھے ہیں، آپ سمجھنے بیٹھے ہیں. اللہ مجھے سمجھانے کی، آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ سمجھ کر کے دین کو آگے بڑھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں. اسی نیت کے ساتھ آپ سنیں اور میں اسے سناتا ہوں. ورنہ پھر اس نیت کے ساتھ کہ میری آواز بہت زبردست ہے، میں بڑا گھن گرج ہوں، چلا دوں گا، آپ کھڑے ہو جاؤ گے، تو پھر وہی معاملہ ہوگا صبح میں کہ رات کو مولانا صاحب کیا کہہ کے گئے کچھ پتہ نہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب دبا کے ہاتھ مارتے تھے کرسی پر تو جوش آ جاتا تھا. جوش یہاں نہیں. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان مبلغ ہونا چاہیے. بے شک بے شک. اب اس طرف رخ نہ کیجیے، علماء یا حفاظ یا کسی عام مومن کی طرف رخ کر کے نہ دیکھیے کہ یہ لوگ ہیں، یہ دین کا کام کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ٹھیکیدار ہیں ساری چیزیں. اب وہ وقت آ پڑا ہے جب ہر شخص کی زبان سے مصطفیٰ کی نعت ہونی چاہیے، ہر شخص کی زبان پر اسلام کا کلمہ ہونا چاہیے، ہر شخص کی زبان پر اللہ و رسول کا پیغام ہونا چاہیے، ہر شخص کی زبان سے توحید کا نغمہ سنا جانا چاہیے.
اس لیے کہ اب وقت اور حالات اس موڑ پر لا کر کے کھڑا کر دیے ہیں ہمیں اور آپ کو کہ اگر آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں تو ایک گھر میں اگر آپ بہت کوشش کے ساتھ توجہ دیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک گھر کے سارے افراد کو اگر کھگالا گیا تو اس میں بھی کچھ ایسے ملیں گے جنہیں یہ تک پتہ نہیں ہوتا ہم کس کی امت ہیں، جنہیں کلمہ طیبہ کا مفہوم تک معلوم نہیں ہوتا۔ تو کبھی بھی کہیں بھی بیٹھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، چاہے وہ نعت ہو، چاہے وہ بے سری ہو، چاہے سر والی ہو، پتلی آواز ہو، موٹی آواز ہو، جیسی بھی تقریر ہو، بات ہر کوئی اللہ و رسول کی ہی کرتا ہے، ہر کوئی بات اللہ و رسول کی کرتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے ذہن کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، کسی کو دل جمعی کے ساتھ سنتے ہیں، کسی کو بس یوں ہی سن لیا کرتے ہیں۔ جسے بھی سنیں دل جمعی کے ساتھ سنیں۔ آپ اگر اس نیت سے سنو گے نا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے جسے میں سن رہا ہوں اور اللہ میرے علم میں اضافہ عطا فرمائے گا، تو پھر اللہ آپ کو طلب علم کا ثواب عطا فرمائے گا، طلب علم کا ثواب۔ اور جانتے ہیں طلب علم کا ثواب کتنا ہے؟ ابھی آپ نے سماعت کیا، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیے 10 نہیں کی، نعت پاک پڑھیے، فرشتہ رجسٹر لے کر کے بیٹھا ہے، وہ لکھتا ہے فلاں شخص نبی کی نعت پڑھ رہا ہے۔ درود پاک پڑھیے، وہاں مدینے میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی ہم کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں کرتے ہیں ثواب دیا جاتا ہے، لیکن طلب علم کی یہ فضیلت ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب کوئی بھی شخص علم دین حاصل کرتا ہے، علم دین، تو پھر اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھا دیا کرتے ہیں، اور پھر وہ پر اگر جبریل امین کا ہو، وہ پر اگر فرشتوں کے سردار کا ہو، یہ وہ نصیبیں ہیں جو صرف نیتوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ اچھی نیت لے کر کے سنیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو بھی وہ ثواب دیا جائے گا۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی وبالوالدین احسانا، میرا بڑا فیوریٹ موضوع ہے۔ میں عظمت والدین پر اکثر و بیشتر اللہ کی توفیق سے تھوڑا بہت باتیں کرنا جانتا ہوں، کر لیتا ہوں۔ بس یہ علماء کرام موجود ہیں، میں ان کے سامنے ایک متعلم کی حیثیت سے اگر کچھ لغزش ہو تو کرم فرمائیں، بہرحال آپ بات سنیں۔ میں کیا بتاؤں تمنا میری دلی کیا ہے، میں کیا بتاؤں تمنا میری دلی کیا ہے، میرے ماں باپ سلامت رہیں کمی کیا ہے۔ میں کیا بتاؤں تمنا میری دلی کیا ہے، میرے ماں باپ سلامت رہیں کمی کیا ہے، اور مجھے ہے علم کہ جنت ہے ماں کے قدموں میں، مجھے ہے علم کہ جنت ہے ماں کے قدموں میں، تو پھر نظر میں متاع سکندری کیا ہے، تو پھر نظر میں متاع سکندری کیا ہے۔ اور نبی کا ایک پیغام ایک شعر کے اندر آپ سماعت کر لیں، جو تم کو چاہیے رب کی رضا و خوشنودی، جو تم کو چاہیے رب کی رضا و خوشنودی، تو ان کو راضی کرو اور بات ہی کیا ہے، تو ان کو راضی کرو اور بات ہی کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن ایک لفظ کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا۔ ہم انسان ہیں نا، انسان ہمارا معمول ہے، ہمارا یہ ذہن، ہمارا یہ دماغ ہے۔ اگر ہم کہیں پر جا رہے ہوں، راستہ بھٹک جائیں اور کوئی شخص راستے میں ہمیں مل جائے اور پھر ہم اس سے پوچھیں کہ جناب ہمیں تو جانا تھا خلیل آباد کی طرف، ہم راستہ بھول گئے، اب ہم خلیل آباد کیسے جائیں، تو وہ انسان آپ کو لے کر کے جائے، نات نگر چوراہے پر کھڑا کرے، پھر ہاتھ اس طرف کرے اور آپ سے کہے یہ سیدھا ہائی وے پکڑ کر کے آپ چلے جائیے، ڈائریکٹ آپ خلیل آباد پہنچ جاؤ گے۔ آپ کی زبان سے جو پہلا کلمہ نکلے گا نا، وہ یہی نکلے گا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تیرا شکریہ میرا۔ شکریہ جناب، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ نے یہ جو شکریہ کہا نا، شکریہ آپ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ اس کا احسان مانتے ہیں کہ اس نے آپ کو سیدھا راستہ بتایا۔ آپ کے وہاں کوئی پیاسا شخص آ کر کے کھڑا ہو جائے اور پھر آنے کے بعد آپ اس کے ہونٹوں کو دیکھیں سوکھا ہوا، اس کے بدن کو دیکھیں، اس کے چہرے پر دیکھیں پسینہ ہے، تھکان سی محسوس ہو رہی ہے، اور پھر آپ پانی کا ایک گلاس لے کر کے آئیں، ٹھنڈا اس کے ہاتھوں میں دیں اور ایک کرسی لا کر کے رکھیں اور کہیں جناب پی لو، اور وہ پیے، تو پھر اسے لگے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے، تو کہے گا جناب آپ کا شکریہ ادا کریں۔
اللہ فرماتا ہے دنیا میں تمہیں کروڑوں لاکھوں لوگ ایسے ملیں گے، ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے جو ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر لمحہ، ہر وقت تمہارے ساتھ احسان کریں گے، تم شکریہ بھی ادا کرو گے۔ لیکن حقیقت میں اگر تم شکر ادا کرنا چاہو تو وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کا شکر ادا کرنا، اس لیے کہ جتنا انہوں نے احسان تمہارے ساتھ کیا ہے دوسرا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے سارے لوگ جانتے ہوں گے۔ میں ایک مثال ہر جگہ سنایا کرتا ہوں، آپ کو بھی سناتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ آپ روڈ پر چلتے ہیں، روڈ پر آپ چلتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیاں چلتی ہیں تو گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے، کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ میری ماں کی دعا ہے۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ میری ماں کی دعا ہے۔ ذرا ذہن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، اگر گاڑی خریدنے میں اماں کی دعا ہے تو پھر ابا نے کیا بگاڑا؟ کیا باپ نے دعا نہیں کی تھی کہ میرا بیٹا گاڑی خرید لے؟ باپ دعا نہیں کرتا کہ میرا بیٹا گاڑی خرید لے؟ تو پھر لوگ یہ کیوں لکھوا کر کے گھومتے ہیں یہ میری ماں کی دعا کریں، یہ میری ماں کی دعا ہے؟ آپ نے گاڑی خریدی، آپ نے لکھوایا، آپ لکھواتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو دادا بن چکے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو باپ ہیں، بہت ساری مائیں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کون ایسا باپ ہے؟ ماں تھوڑی سی دل کی نرم ہوتی ہے، لوگ دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں، لوگ دیکھنے کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن جس کا بیٹا رات کو گھر نہ آ جائے، ذرا کبھی کھاٹ کے پاس جا کر کے دیکھنا، وہ باپ اگرچہ آپ کو لیتا ہوا ملے گا لیکن آنکھیں اس کی بھی کھلی رہا کرتی ہیں، آنکھیں اس کی بھی کھلی رہتی ہیں، وہ بھی نہیں سوتا ساری رات۔ اور جب بیٹا گاڑی لیتا ہے تو لکھواتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ ماں تو گھر میں تھی، مئی اور جون کا جب دن آیا، جون جولائی کا تپش سخت تھی، اپنی پیٹھ پر سیمنٹ کا بوریا لے کر کے تیری خاطر چلچلاتی دھوپ میں وہ چلتا رہا۔ ماں تو گھر کے اندر موجود تھی، بجلی تڑک رہی تھی، بارش ہو رہی تھی، پتھر برس رہے تھے، خوف، شدت کی ٹھنڈک، ساری چیزیں محسوس ہو رہی تھی، لیکن تیری خاطر وہ گھر سے باہر نکل کر کے جا کر کے کھڑا ہوا تھا، اور تو دھڑلے کے ساتھ لکھوا کر کے گھومتا ہے یہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ آؤ قرآن سے سیکھو، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھو گے، قرآن یہ درس نہیں دیتا کہ یہ لکھ کر کے گھومو یہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جب تجھے احسان کرنا ہوگا، احسان تو صرف ماں ہی نہیں، والدین، ماں باپ دونوں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ۔ تو صحیح بیٹا شکر گزار تو وہ ہے جو یہ لکھوا کر کے گھومے یہ میری والدین کی دعا ہے، یہ میرے والدین کی دعا ہے۔ لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ ماں کی عظمت کے ساتھ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، ماں کی عظمتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آج لوگ باپ سے تھوڑی سی عظمتوں کے تعلق سے نادانی ظاہر کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا اور پھر اس شخص کے دو بیٹے تھے، بڑا بیٹا اس کے وہاں کرانے کی دکان تھی، کرانے کی دکان پر رہا کرتا تھا، چھوٹا بیٹا جو تھا وہ پڑھائی وغیرہ کیا کرتا تھا۔ تو بڑے بیٹے کو ایک دن ایسا محسوس ہوا، اسے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چھوٹا بھائی کچھ دن کے بعد دکان میں آ کر کے حصہ مانگنے لگے۔ تو اس نے کہا، ایک دن گیا اپنے ابا کے پاس بیٹھ گیا، جا کر کے ہاتھ پاؤں دگایا تو باپ کہنے لگا کیا بات ہے، آج بڑی محنت کر رہے ہو، بڑی تکلیفیں اٹھا رہے ہو، ہاتھ پاؤں دبا رہے ہو، خود تھک کر کے آئے ہو، آخر ماجرا کیا؟ تو کہنے لگا ابو جان میری تمنا یہ ہے کہ ہم دونوں بھائی یہاں پر موجود ہیں اور دونوں بھائی کی موجودگی میں تھوڑا سا آپ بھی موجود ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں یہ بات طے ہو جائے کہ کون کس کے حق میں جائے۔ ان کے پاس ایک دکان تھی، ایک گھر تھا، اس کے علاوہ کوئی چیزیں نہیں تھی۔ جب انہوں نے یہ کہا نا تو چھوٹا بیٹا کہنے لگا ایک کام کریے، دکان آپ رکھ لیجیے۔ چھوٹا بیٹا کیا کہنے لگا؟ بڑے بھائی سے کہنے لگا دکان آپ رکھ لیجیے۔ جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا یار ایسا نہ ہو تم بعد میں مکر جانا، بعد میں یہ کہنے لگ جانا کہ نہیں دکان میں میرا حصہ ہے۔ کہنے لگا نہیں مانگوں گا، دکان آپ رکھ لیجیے۔
تو پھر بڑا کہنے لگا پھر تمہیں کیا چاہیے؟ تو کہنے لگے مجھے باپ چاہیے۔ اس نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ کہنے لگا باپ چاہیے۔ تو پھر بڑا امتحان لینے لگا۔ بڑا کہنے لگا جو کرانے کی دکان لے گا وہ گھر بھی لے گا، جو کرانے کی دکان لے گا وہ گھر بھی لے گا، اور جو باپ کو لے گا نہ اسے کرانے کی دکان دی جائے گی نہ اسے گھر دیا جائے گا۔ چھوٹا بیٹا کہنے لگا ٹھیک ہے۔ باپ کہنے لگا نادان تو چھوٹا ہے، کیسا سودا کرتا ہے، کتنا کھوٹا سودا کرتا ہے تو، دکان بھی دے دی گھر بھی دے دیا، سب کچھ تو اس کے پاس ہوا، تو باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اب میں محنت نہیں کر سکتا، مزدوری نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ پاؤں میں درد ہے، جوڑے درد کرتے ہیں، کان سے سنائی نہیں دیتا، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، کہاں لے کر کے جائے گا، کیا کرے گا؟ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی یاد ہے کبھی آپ لکڑیاں کاٹ کر کے مجھے پالتے تھے، آج میں لکڑی کاٹ کر کے آپ کو پال رہا ہوں۔ بے شک بے شک۔ کبھی آپ لکڑیاں کاٹ کر کے مجھے پالتے تھے، آج میں لکڑی کاٹ کر کے آپ کو پالوں گا۔ چلو جنگل کی طرف چلتے۔ جنگل کی طرف گئے، اس نے لکڑی کاٹی، لکڑی کا ایک مکان بنایا، کٹیا بنائی، اس کے اندر خود بھی رہنے لگا اور اس کے بعد اپنے باپ کو لے کر کے بھی رہنے لگا، زندگی گزارتے رہے۔ تو اس کی کٹیا کے سامنے ایک درخت تھا، اس درخت پر ایک دن آ کر کے ایک طوطا بیٹھ گیا۔ طوطا کہنے لگا جناب فلاں درخت کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، جا کر کے لے لو۔ تو بیٹا جس نے اللہ و رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے باپ کو لیا تھا، دنیا کو ٹھوکر ماری تھی، کتنا شاندار سا جواب ہے یہ، سارے لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ لوگوں جو حلال کی کمائی کھاتے ہیں وہ اللہ و رسول کے دامن میں سے، جو اپنی کمائی کو حلال بناتے ہیں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیا کرتے ہیں، جو اپنی کمائی میں اللہ کی برکتیں تلاش کیا کرتے ہیں پھر جنت ان کا انتظار کیا کرتے ہیں، قبر میں فرشتے ان کا انتظار کیا کرتے ہیں، جنت کی کھڑکیاں ان کے لیے کھول کر کے پہلے سے رکھی ہوئی ہوا کرتی ہیں۔ بیٹا کہنے لگا خزانہ تو ہے، پہلے یہ بتاؤ اس خزانے میں برکت ہے کہ نہیں ہے؟ تو طوطا کہنے لگا اس میں برکت نہیں ہے۔ کہنے لگا پھر رکھ تیرا خزانہ تیرے پاس، نہیں چاہیے تیرا خزانہ۔ پھر دوسرے دن طوطا آیا، آ کر کے کہنے لگا جناب وہاں فلاں درخت کے نیچے خزانہ دفن ہے، آدھا کوئی لے گیا آدھا باقی ہے، جائیے لے لیجیے۔ تو بیٹا کہنے لگا یہ بتاؤ اس میں برکت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا برکت نہیں ہے۔ تیسرا دن آیا، طوطا پھر جال پر بیٹھا تھا، باپ کٹیے کے اندر ہے، بیٹا باہر کھڑا ہے۔ طوطا کہہ رہا ہے جناب صرف 2 خزانے بچے ہیں، اس خزانے میں سے صرف 2 ٹکڑا بچا ہے جسے لال کہا جاتا ہے، جسے موتی کہا جاتا ہے، چل کر کے لے لیجئے۔ بیٹا پھر وہی جواب دیتا ہے، کہتا ہے یہ بتا تیرے اس خزانے میں برکت ہے کہ نہیں؟ تو کہنے لگا بڑی برکت ہے۔ تو کہنے لگا پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر کے چل، مجھے دونوں خزانے اپنے ساتھ لے کر کے چل، مجھے 2 چاہیے لیکن دونوں برکت والا چاہیے، اپنے ساتھ لے کر کے چل۔ طوطے کے ساتھ میں ہو کر کے گیا، جا کر کے کھودا تو 2 موتی ملے، موتی لے کر کے گھر آیا ابا کے پاس، ابا کو دکھایا تو ابا بڑا خوش ہوا، کہنے لگا جاؤ بیچ کر کے کچھ سامان وغیرہ لاؤ، دیکھو کھانے کے لیے کیا ملے گا۔ تو وہ موتی تھوڑے چمک رہے تھے، سونار کے پاس لے کر کے گیا۔ جب سونار کے پاس لے کر کے گیا تو سونار کہنے لگا اس کی قیمت تو میں ساری زندگی ادا نہیں کر سکتا، اس کی قیمت میں ساری زندگی نہیں ادا کر سکتا، ایک کام کرو ایک ہے جو اس کی قیمت کو ادا کر سکتا ہے۔ میری باتوں کو دل پر لے کر کے سنیے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے۔ وہ کہنے لگا ایک ہے جو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کون؟ کہنے لگا بیٹھو بلا کر کے لاتا ہوں۔ وہ گیا بلانے کے لیے، اور جب ادھر سے آیا تو ساتھ میں 2 پولیس لے کر کے آئے، جب ادھر سے آیا تو ساتھ میں 2 پولیس لے کر کے آئے۔ پولیس آئی، پکڑا، لے کر کے چلتے بنے، تیرے پاس لال موجود ہے، موتی رکھ کر کے گھومتا ہے، چل۔ بادشاہوں کا زمانہ تھا، بادشاہ کے دربار میں لے کر کے گئے، اور جب وہ بیٹا بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ پوچھنے لگا ہاتھ دکھا، ہاتھ دکھایا، اور پھر اس کے بعد بادشاہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ وہ موتی، یہ خزانہ ہے، سارا واقعہ بتایا۔ کہنے لگا جب طوطے نے کہا برکت والا ہے تو میں نے لے لیا، اور لے کر کے تیرے دربار میں آ کر کے پہنچا ہوں، یہ پولیس یہ تیرے سپاہی مجھے لے کر کے آئے ہیں، چل بتا تیرا حکم کیا ہے؟ قربان جاؤ، جیسے اس نے کہا نا تو اپنا فرمان سنا، تو اپنا حکم بتا۔ بادشاہ کہنے لگا میں نے تجھے قیدی بنانے کے لیے نہیں، میں نے تو تجھے اپنا وزیر بنانے کے لیے بلایا۔ بڑا حیرت زدہ ہوا، کہنے لگا وزیر بنانے کے لیے بلایا تو پھر سپاہی کیوں بھیجے؟ تو کہنے لگا سپاہی اس لیے بھیجے تاکہ تو بھاگ نہ جائے،
تو کہنے لگا میں نے لال وہاں سے اٹھایا، تو نے سپاہی یہاں سے بھیجے، لال میرے ہاتھوں میں دیکھا، تو نے مجھے وزیر بنا دیا، آخر ایسا کیوں تو نے ایسا کیا؟ بادشاہ پیدائش شہزادے تجھے نہیں پتا 3 دن سے طوطا تیرے دروازے پر جاتا ہے، تو طوطے کو دیکھتا ہے، طوطے کی باتوں کو سنتا ہے، خزانہ دیکھتا ہے، وہ تجھے خزانہ بتاتا ہے، تو اسے منع کر دیتا ہے، وہ آدھا بتاتا ہے، تو منع کر دیتا ہے، وہ برکتوں والا بتاتا ہے، تو لے کر کے آ جاتا ہے۔ قسم خدا کی ادھر تیرا 3 دن گزرا ہے، ادھر میرا 3 دن گزرا ہے، 3 راتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میں خواب کے اندر زیارت کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اس شخص سے اللہ و رسول راضی ہے، تو اسے اپنا وزیر بنا لے، اللہ تجھ سے بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے اپنا وزیر بنا لے، اللہ تجھ سے بھی راضی ہو جائے۔ جو باپ کو لیتے ہیں وہ وزیر بناتے ہیں، جو دکانیں لیتے ہیں وہ کرانہ دار کہلاتے ہیں، جو مکان لیتے ہیں وہ مکاندار کہلاتے ہیں، لیکن جن کے حصوں میں باپ آتے ہیں تو وہ وزیر کہلاتے ہیں، وہ بادشاہ کہلاتے ہیں، وہ سردار کہلاتے ہیں۔ جس باپ کی اہمیت کو نہیں جانتے ہو سنو، اگر سر اٹھا کر کے چلتے ہو تو یہ صرف باپ کی بدولت، ورنہ جن کے باپ رخصت ہو چکے ہیں ذرا ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھو اب تمہیں کیسا لگتا ہے؟ برجستہ تمہیں یہ جواب ملے گا، وہ کہے گا جب تک میرا باپ تھا تو ایسا لگتا تھا دیوار کے ساتھ چھت موجود ہے، جب سے میرا بابا گیا ہے تو دیوار کے ساتھ چھت موجود نہیں، چھت خلاص ہو چکی۔ قدر کرو اپنے باپوں کی، قدر کرو اپنے باپ کی خدمت اگر بیٹے کرے تو مصطفیٰ خواب میں آ کر کے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ باپ کی قدر اگر اولاد کرے تو حضور خوابوں میں تشریف لا کر کے وزیر بنانے کے لیے بادشاہ سے کہتے ہیں کہ اسے وزیر بنا کر کے۔ اور میرے حضور نے جو لفظ فرمائے تھے نا، شاید آپ نے غور نہیں کیا، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا بادشاہ اسے تو اپنا وزیر بنا لے، اس سے اللہ بھی راضی ہے، اس کے رسول اللہ بھی راضی، اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی۔ کیوں اللہ راضی رسول اللہ راضی؟ مصطفیٰ نے فرمایا اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کو راضی کر لیا، اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کو راضی کر لیا۔ مجھے پتا چلا لوگوں، نہ اپنے باپ کے دل کو دکھاؤ، نہ اپنے والدہ کے دلوں کو دکھاؤ، اس لیے کہ اگر ان دونوں کو آپ نے خوش کر لیا تو پھر قرآن فرماتا ہے، حدیث پاک کے لفظ موجود ہیں، ایسے شخص سے اللہ و رسول بے پناہ محبت فرماتے ہیں، ایسے شخص سے اللہ و رسول آپ نے سنا ہوگا ایک نام بڑا مشہور و معروف ہے، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ ہم سارے لوگ فاتحہ بھی دلواتے ہیں شب بارات کے موقع پر۔ اتنے بڑے عاشق رسول تھے، اتنے بڑے عاشق رسول کہ حضور نے فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میرے آقا نے، کہ میرا کرتے مبارک لینا، لے جا کر کے ملک قرن چلے جانا، تلاش کرنا، اور تمہیں سفید داغ والا ایک شخص ملے گا ملک قرن کے اندر، اس کے پاس یہ میرا جبہ لے کر کے جانا، دے دینا، اور اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر۔ جس وقت وہ آئے نا تو یہ رش کرنے لگے، حضرت علی بھی ساتھ میں تھے، حضرت عمر بھی تھے، رش کرنے لگے، کہنے لگے اس نے ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ملا، لیکن حضور وہاں سے بیٹھ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا عاشق رسول ہے، وہ میرا سب سے زیادہ چاہنے والا ہے، سب سے زیادہ ماننے والا ہے۔ اور کتنے بڑے عاشق رسول تھے جانتے ہیں؟ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، کہتے ہیں آپ لوگوں نے تو حضور کو قریب سے دیکھا، آپ لوگوں نے تو حضور کو قریب سے دیکھا، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، بتائیے گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابروئے مبارک آپس میں ملے ہوئے تھے یا جدا جدا؟ اویس قرنی نے پوچھا، کہنے لگے ذرا بتاؤ ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ تو یہ جو صحابہ کرام گئے تھے نا، انہوں نے کہا آپ ہی بتا دیجئے، تو کہنے لگے میں نے تو کبھی دیکھا نہیں، میں کبھی گیا نہیں، آپ لوگ وہاں بیٹھ کر کے حضور کو دیکھا کرتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر قریب سے دیکھا جاتا تو وہ جدا جدا لگتے تھے، دور سے دیکھا جاتا تو ملے ہوئے نظر آتے۔ اتنے بڑے عاشق رسول، کبھی ملاقات نہیں کی حضور سے، تو انہوں نے پوچھا، کہنے لگے آپ تو کبھی حضور کو دیکھے ہی نہیں، آپ کی تو کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، پھر آپ کو کیسے پتا؟ تو
تو کہنے لگے جس تاجدار کو تم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہو ویس کرنی جب آنکھیں بند کرتا ہے مصطفیٰ کا دیدار کیا، جب آنکھیں بند کرتا ہے مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ اور جانتے ہیں اتنا بڑا مرتبہ انہیں کیوں ملا؟ میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں میرا سب سے بڑا عاشق رسول ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا بڑا عاشق رسول ہے تو ملاقات کے لیے کیوں نہیں آیا؟ آپ فرماتے ہیں وہ اس لیے نہیں آیا اس لیے کہ اس کی ایک بوڑھی ماں ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے، اور اس کا خدمت کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ مقبول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے حد درجہ زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب ماؤں کے ساتھ والدین کے ساتھ لوگ محبتوں کو جوڑتے ہیں نا تو پھر اللہ اپنی رضا اپنے حبیب کی رضا عطا فرمایا ہے، بلندیاں عطا فرمایا کرتا ہے۔ آپ نے بایزید بستامی کا نام سنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں یہ ساری باتیں میں آپ کو بتانے کے بعد انشاءاللہ اپنے اس موضوع کے ساتھ آپ کو ایک انشاءاللہ سبق بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ اپنی والدہ سے کہتے ہیں امی جان میرے دل کے اندر یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنگلوں میں جاؤں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اپنے رب کا قرب حاصل کروں۔ تو اماں کہتی ہے بیٹے کوئی بات نہیں، تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، جا چلا جا کوئی بات نہیں۔ نکل گئے بایزید بستامی، مسلسل 4 سال کا عرصہ گزر گیا، کبھی جنگل میں، کبھی پہاڑوں کی چوٹی پر، کبھی میدانوں میں، جگہ جگہ جاتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، کئی ہزاروں سجدے کیے، روئے گڑ گڑائے، سارا ہی کچھ کیا، لیکن بایزید بستامی کو ولایت نہیں ملی، اللہ کا قرب حاصل نہیں ملا انہیں قرب، ولایت حاصل نہیں ہوئی۔ ایک دن اپنے گاؤں سے ہو کر کے گزر رہے تھے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ گاؤں سے ہو کر کے گزر رہے تھے، اور جب گزرنے لگے تو خیال آیا 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، چلو اس بوڑھی ماں سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ دروازے کے پاس گئے تو دیکھا رات کا وہ حصہ تھا جس وقت میں ماں آرام کیا کرتی تھی۔ دل سے آواز آئی بایزید 4 سالوں سے اپنی ماں کے ساتھ ملاقات نہیں کیا، نہ جانے تیری ماں تیرے دلوں کو کس طریقے سے قاعدہ کرتی ہے، رات کے وقت ماں آرام کر رہی ہے تو خود ماں کی نیند کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تھے کنڈی کھٹکھٹانے کے لیے، آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ دی، کہنے لگے ماں آرام کرتی ہے، ماں کو آرام کر لیتا، نہیں جگانا ماں کو اس ٹائم۔ کھڑے رہے ساری رات، تہجد کا وقت ہوا، دیوال کے ساتھ ہو کر کے دروازے کے قریب سے ایک نالی تھی جس سے پانی بہنے لگا، تو آپ سمجھ گئے میری ماں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھی۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں آپ کو روایت کے لفظ بتاتا ہوں، انشاءاللہ ایمان کی نگاہوں سے سنیے گا۔ روایتوں کے یہ لفظ ہے، بایزید بستامی 4 سال کے بعد آئے، بایزید بستامی کھڑے رہے ماں کے ادب و احترام میں، بایزید بستامی نے نالیوں میں پانی دیکھا، وہ سوچنے لگے ماں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھی ہے، چلو ماں سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن دروازے کے اس پار بایزید بستامی ہے، دروازے کے اس پار ماں ہے، لیکن جب دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے بیٹا بایزید رک جا، بھی دروازہ آواز آتی ہے بیٹا بایزید رک جا، بھی دروازہ کھولتی۔ کیا آپ بھی شک ہوتا ہے لوگوں کو کہ ماں باپ ولی نہیں ہوتے، ماں باپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ماں نے دیکھا نہیں، دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنی، ماں کہتی ہے بیٹا رک جا، بایزید رک جا، ابھی دروازہ کھولتی ہوں۔ دروازہ کھولا، اپنے بیٹے پر نگاہ پڑی تو کیا دیکھتی ہے؟ بال بکھرے ہیں، داڑھیوں میں دھول ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں میں چھالے پڑے ہیں، ماتھے پر سجدے کا داغ ہے، چہرہ بالکل گرد آلود ہے، ہر طرف سے دھول ہی دھول ہے، سارا کا سارا بال داڑھی سب دھولوں کے ساتھ الجھ کر کے آپس میں گتھا ہے۔ اور جب ماں نے دیکھا تو کہنے لگے بیٹے تیرا یہ حال کیسے؟ کہنے لگے امی جان اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ امی جان نے اپنے ہاتھوں کو اٹھائی، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد تہجد کا وقت تھا، ماں نے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت بایزید بستامی خود فرماتے ہیں میں 4 سال سے جنگلوں بیابانوں کا چکر کاٹتا رہا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہا، سجدے پر سجدہ کرتا رہا، لیکن مجھے ولایت نہ ملی۔ میری ماں نے ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ماں کہتی ہے اے اللہ 4 سال سے میرا بیٹا ڈر ڈر بھٹک کر کے تیری عبادت کر رہا ہے، تو نے اب تک اسے ولایت نہ عطا فرمائی۔ بایزید فرماتے ہیں 4 سال کی عبادتیں کام نہ آئی،
ماں نے دعا کی، ہاتھ چہرے پر پھیرا بھی نہ تھا، اللہ نے مجھے ملایا، اللہ نے مجھے ولی بنا دیا، اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا دیا۔ جب والدین دعائیں کرتے ہیں تو بیٹے کو سرخروئی عطا کی جاتی ہے، جب والدین دعائیں کرتے ہیں تو بیٹے کو بلندیاں دی جاتی ہیں۔ کسی نے سمجھانے کے لیے ماں باپ کی عظمت کو بڑی اچھی اچھی باتیں کی، جملے کے اندر سے وہ شخص کہتا ہے کبھی کسی شخص کو اپنے بچپن کی باتیں یاد کرنی چاہیے، اپنے بچپنے کو سمجھنا چاہیے، اپنا بچپنا دیکھنا چاہیے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک حکایت نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ایک باپ تھا جس کے وہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، بیٹا اپنی توتلی زبان سے کچھ بول نہیں پاتا تھا۔ ایک دیوار تھی جس دیوار پر ایک دن کوا آ کر کے بیٹھا، تو بیٹا باپ سے پوچھتا ہے ابو جان وہ کیا ہے؟ ہر باپ یہ سوچتا ہے کم از کم میرا بیٹا کچھ بولے۔ جو ہی باپ نے سنا نا کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ پوچھ رہا ہے، باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، کہنے لگے میرا بیٹا بولنے لگ گیا، میرے بیٹے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دی ہے، میرے بیٹے کی زبان سے اب ابا کا لفظ نکلتا ہے، بڑے سنہرے لفظ کے ساتھ وہ بولتا ہے، اپنی توتلی زبان سے جب وہ ابا کہتا ہے ہزاروں کروڑوں نعمتیں اس کے ایک ابا کہنے پر جان نثار کر دینے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ابا کہنے لگا جب میرے بیٹے نے اپنی توتلی زبان سے کہا ابا جان وہ کیا ہے، تو باپ کہتا ہے میں پہلے گیا، پہلے بتایا نہیں، پہلے میں نے اپنے بیٹے کا گال چوما اور چوم کر کے کہا بیٹا وہ کوا بیٹھا ہوا۔ پھر بیٹا پوچھنے لگا، کہنے لگا ابا جان کا، کوا نہیں بول پا رہا تھا، کہنے لگا ابا جان کا، تو باپ نے پھر منہ چوما، ہنسا، ماتھے پر بشاشت، پیشانی پر بشاشت جھلکی، خوشی کے ساتھ ہنس کر کے کہنے لگا بیٹا وہ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں 40 مرتبہ بیٹے نے پوچھا تو باپ نے 40 مرتبہ بتایا، اور 40ویں مرتبہ نے جب بیٹا کہا نا ابا کوا بیٹھا ہوا ہے، تو باپ خوشی سے پھولا نہ سمایا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگا اے اللہ ابھی 40 بار ہی تو محنت کی تھی میرا بیٹا کوا بولنا بھی سیکھے، ابھی 40 بار ہی تو محنت کی تھی میرا بیٹا کوا بھی بولنا سیکھے۔ قرآن فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وقت گزرتا گیا، زمانے نے کروٹ لی، سب کچھ پلٹتا بدلتا رہا، 30 سال کا عرصہ گزر گیا، جو بچہ تھا وہ جوان ہو گیا، جو جوان تھا وہ بوڑھا ہو کر کے کھاٹ پر لیٹ گیا، جگہ وہی، اسی جگہ پر ایک دن دوبارہ کوا آ کر کے بیٹھا۔ مولانا روم فرماتے ہیں جب باپ نے کوا دیکھا نا اسی جگہ پر بیٹھا ہے تو باپ کو 30 سال پہلے کا واقعہ یاد آ گیا، 30 سال پہلے کا۔ باپ کہنے لگا چلو امتحان لے لیتے، کبھی یہاں پر کوا بیٹھا ہوا تھا، آج یہ بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے، چلو امتحان لیتے ہیں، بیٹا دیکھیں کیا کہتا ہے۔ جب باپ نے اپنے بیٹے کو بلایا نا تو باپ نے جو لفظ کہے تھے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ باپ کہنے لگا بیٹے اب یہ آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا، اب دل کی تمنا یہ کہتی ہے میں تیری آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، اب یہ کان سن نہیں سکتے، میں چاہتا ہوں تیرے کانوں کے ساتھ سنوں، اب ان جوڑوں میں درد محسوس ہوتا ہے، اب ان گوشتوں نے ہڈیوں کو چھوڑ دیا، اب خون کا بننا بند ہو گیا، اب نسیں جب زائد ہوتی ہیں تو چیخ نکل جایا کرتی ہے، درد اتنا شدت کا ہوتا ہے، جی چاہتا ہے تیرے پاؤں کے ساتھ چلوں۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے بیٹے مجھے دکھائی تو نہیں دیتا لیکن ذرا وہاں پر دیکھ کیا ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی کہاں؟ تو باپ نے کہا وہاں کیا ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا وہ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ تو باپ کہنے لگا مجھے کچھ ذرا کم سنائی دیتا ہے، دوبارہ بتا کیا ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی نہیں سنائی دیتا تو نہ سنو، نہیں سنائی دیتا تو نہ سنو، نہیں دکھائی دیتا تو نہ دیکھو، آپ جہاں لیتے ہو چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، کیا بار بار لگا رکھا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے؟ کتنی بار میں آپ کو بتاؤں گا؟ ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھیے، جب آپ چلنا سیکھ رہے تھے آپ گر جا رہے تھے، جب باپ باہیں پھیلا کر کے کھڑا ہوتا تھا بیٹا چلنے کے لیے سیکھتا تھا گر جاتا تھا، باپ نے تو یہ نہیں کہا کہ تو نہیں چل پاتا ہے تو اپنی جگہ پر پڑا ہے، اس نے دوڑ کر کے اپنی گود میں اٹھایا، اپنے کندھے پر بٹھایا، اور تو جس طرف ہاتھ کا اشارہ کرتا رہا تیرا باپ اپنے پاؤں سے ہی نہیں اپنے کندھے پر تیرا بوجھ اٹھا کر کے تجھے ساری کائنات گھمانے کے لیے پڑا، ساری کائنات گھمانے، تو نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا تیرا باپ لا کر کے دیتا، کبھی 2 روپیہ مانگا دیا،
تو اور بڑا ہوا, بڑے اسکول میں تیرا داخلہ ہوا, تو آ کر کے کہنے لگا ابا جان اب 6,000 روپے فیس بھرنی ہوگی, نیا ڈریس چاہیے. نہیں, تو باپ نے جو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے نا, پھر باپ نے 18 گھنٹہ کرنا شروع کیا. میرے بیٹے کو اب الگ سے جوڑا لگے گا, میرے بیٹے کو اب الگ سی چیزیں لگیں گی. یہ محنتیں, یہ مشقتیں, یہ ساری چیزیں, پھر بھی نوجوان لکھوا کر کے بولتا ہے یہ میری ماں کی دعا کرتی ہے, یہ میری ماں کی دعا کرتی ہے. اوور ٹائم کرنا, اپنے پیٹھ پر بوجھ زیادہ اٹھانا, بڑھاپے کا وقت تک ہو جاتا ہے. میں نے قسم خدا کی منبر رسول پر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں, میں نے آج ملاحظہ کیا ہے اور دیکھا بھی ہے. میں نے پوچھا ایک شخص سے, ایک صاحب سے, کہنے لگے اب بمبئی جانے کو دل نہیں کرتا, اب نہیں ہاتھ پاؤں سہارا بنتے ہیں, اب نہیں طاقت رہ گئی ہے, اب نہیں دل کرتا جانے کے لیے. لیکن 2-4 دن ہی گزرے تھے. پھر اس کے بعد بیٹے نے کہا ابو جان میری تمنا یہ ہے کہ میرے پاس یہ فلاں چیزیں نہیں, میں خریدنا چاہتا ہوں. باپ کہنے لگا بیٹے کوئی بات نہیں, تجھے جو جو چاہیے تو لسٹ بنا کر کے دے. اب بھی تیرے باپ بھی, تیرا باپ زندہ ہے, تیرا باپ تیری ہر خواہش کو پوری کرے گا, تیری ہر خواہش کو تیرا باپ پوری کرے گا. جوڑوں میں درد تکلیفیں ساری چیزیں لینے کے بعد, اتنا سب کچھ سہنے کے بعد باپ نے کبھی نہیں کہا تو سائیکل چلانا نہیں جانتا, تجھے سائیکل کی کیا ضرورت ہے. آپ نے کہا سائیکل چاہیے, سائیکل بھی لا کر کے دیا. پیچھے کیریئر پکڑ کر کے کھڑا بھی ہو گیا. تو چلانا سیکھ رہا تھا تو گر نہ جائے, تو پوڈل مار کر کے سائیکل بھگا کر کے لے کر کے جاتا ہے. تیرا باپ پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا جاتا ہے کہیں میرے لاپ کو تکلیف نہ پہنچے. اور آج باپ نے صرف ایک جملہ پوچھا تھا دوبارہ کہ بیٹے وہ کیا ہے, تو تو نے کہہ دیا ابا نہیں دکھائی دیتا تو نہ دیکھو, نہیں سنائی دیتا تو نہ سنو, پڑے رہو اپنی جگہ پر, کیا ضرورت. باپ رونے لگا تو بیٹا تھا, تھوڑی سی رحمت آئی گئی. کہنے لگا ابا جی روتے کیوں ہو. بیٹے باپ کہنے لگا بیٹے یاد کر آج سے 30 سال پہلے کا دور مجھے یاد آ گیا. یہی جگہ ہے جس جگہ پر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا. تو نے مجھ سے 40 مرتبہ پوچھا تھا, میں نے 40 مرتبہ تیرا منہ چوم کر کے جواب دیا تھا بیٹا یہ کوا ہے, جب تک تو نے بولنا نہ سیکھ لیا تب تک میں تجھے سکھاتا رہا. آج جب تیری باری آئی ہے تو میں نے 2 ہی مرتبہ پوچھا تو تم غصے سے ہو کر کے مجھ سے بات کرتا ہے, تو ناراض ہو کر کے مجھ سے بات کرتا ہے, تو جھلک کر کے مجھ سے بات کرتا ہے. میں نے تیرے لیے کیا کیا, تو ہمارے ساتھ کیا کیا. میں نے تیرے لیے کیا نہ کیا, تو ہمارے لیے کیا کرتا ہے. خدا کے واسطے نوجوانوں اپنے والدین کا احترام کرو, اپنے والدین کی قدر کو پہچانو, اپنے والدین کی عزت کرو. کتنا بھی بڑا نمازی ہو جائے انسان, عالم ہو جائے, محدث ہو جائے, فقیہ ہو جائے, پیر ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں, اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں. لوگ دھڑلے کے ساتھ ماں کو کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ ہے, تو سمجھتی نہیں ہے, تو نہ سمجھ ہے, نادان. وہ اتنی زیادہ سمجھدار ہے, اس نے تجھ جیسا سمجھدار اپنے باپ کو کہتے ہو تمہیں نہیں پتا, تم کیا جانو, اپنے اپنا کام کرو, تمہیں نہیں نالج, تم نہ جانو. نادان وہ اتنا بڑا جانکار ہے جتنے محنت مشقت کر کے تجھ جیسا سائنسداں پیدا کر کے رکھا ہوا ہے. نہ گھمنڈ کرو اپنے علم کی بنیاد پر, نہ گھمنڈ کرو اپنے ہنر کی بنیاد پر, کسی چیز کی طرف نہ جاؤ. آنا ہے تو آؤ قرآن کھولو. قرآن کیا کہتا ہے, لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. ارے تمہیں تو یہ چاہیے اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو, چھڑکو نہیں. جب بات کرنے کا دل کرے وقل لهما قولا کریما, جب ان سے بات کیا کرو تو نرمی کے ساتھ. حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا, آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین. حضور نے فرمایا, حضور نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا, حضور خاموشی کے ساتھ بیٹھے تھے. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں, ساری کائنات میں سب سے بزرگ ہستی ہے, اللہ نے آپ کو ساری کائنات میں بلند و برتر کر کے پیدا فرمایا ہے. خدا تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند و بالا ہے تو اللہ نے آپ کا بنایا ہے. آپ سارے نبیوں سے افضل ہیں, سارے انسانوں سے افضل ہیں, کائنات کی ہر چیز میں آپ سب سے زیادہ افضل والا ہے. حضور خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے سنتے رہے. حضور نے فرمایا کس لیے آنا ہوا, تو کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, میرے ساتھ عدل نہیں ہو رہا. حضور نے فرمایا تیرے ساتھ عدل نہیں ہو رہا, ذرا کھل کر کے بتا بات کیا ہے. تو نوجوان کہنے لگا میرا باپ میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا,
میرا باپ میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک کا جو مفہوم بنتا ہے ہماری زبان میں وہ یہ ہے. حضور فرماتے ہیں تیرا دماغ ٹھیک ہے تو کیا بولتا ہے؟ تیرا دماغ ٹھیک ہے تو کیا بات کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں پورے ہوش و حواس سے بات کر رہا ہوں، میرا باپ میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا. تو حضور نے فرمایا یہاں آ کر کے بیٹھ جا. صحابہ کرام موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کی صف میں اس نوجوان کو بھی بٹھا دیا اور حضور نے حضرت بلال کو کھڑا کیا. حضور فرماتے ہیں حضرت بلال سے بلال جاؤ اس کے باپ کے پاس اور اس کے باپ سے جا کر کے کہہ دینا کہ تھوڑی دیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے دروازے پر تشریف لانے والے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایتوں نے لکھا ہے کہ نبی نے اگر اپنے غلاموں میں سب سے زیادہ کسی غلام سے محبت فرمائی ہے تو حضرت بلال سے فرمائی. سب سے زیادہ حضرت بلال سے فرمائی. کوئی بھی کام ہوا بلال یہ لاؤ، بلال وہ دے کر کے آؤ، بلال وہ پہنچا کر کے آؤ، بلال جاؤ وہ لے کر کے آؤ. جگہ جگہ پر وہ کہتے رہے وہ نبی کا حکم مانتے رہے، وہ کہتے رہے وہ نبی کا حکم مانتے رہے، عمل کرتے رہے. اس پر بڑا پیار فرمایا. نبی فرماتے ہیں جاؤ اس کے باپ سے کہو حضور تشریف لانے والے. حضرت بلال گئے. فرماتے ہیں میں گیا، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا اور جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھا شخص اندر سے کہنے لگا کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ من دق الباب، کس نے دروازے پر دستک دی ہے؟ تو حضرت بلال کہنے لگے میں محمد رسول اللہ کا غلام بلال حاضر ہوں، میں محمد رسول اللہ کا غلام بلال حاضر ہوں. دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد یہ نہیں پوچھا کیوں آئے ہو، کیسے آنا ہوا، کچھ نہیں. ذرا عشق کا رنگ ملاحظہ کریں اور اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ بھی یہ چیزیں کیا کریں. بات آ گئی ہو تو سنتے چلیں. دروازہ کھولا تو کچھ نہیں پوچھا کیسے آنا ہوا، ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے آج میرے دروازے پر وہ آ کر کے کھڑا ہے جسے کونین کا سردار سب سے زیادہ محبت، جسے کونین کا سردار سب سے زیادہ محبت فرمایا کرتا ہے. آج میرے دروازے پر وہ آ کر کے کھڑا. پھر پوچھتے ہیں بلال آخر کیسے آنا ہوا؟ حضرت بلال کہتے ہیں تھوڑی دیر میں حضور تشریف لانے والے ہیں آپ کے دروازے پر. وہ باپ کہتا ہے بوڑھا ہو چکا تھا، چل نہیں پاتا تھا. روایتیں کہتی ہیں جب وہ چلتا تھا تو اسے ٹیک لگا کر کے چلانا پڑتا تھا، لیکن ایمان زندہ تھا، ضمیر زندہ تھا، ضمیر مرا نہیں تھا، ایمان زندہ تھا اور ایمان زندگی کے ساتھ یہ صدا دے رہا تھا اور بول بھی رہا تھا، بڈھے کو بلوا بھی رہا تھا. بوڑھا باپ کہتا ہے وہ سردار ہے، وہ کونین کے سردار ہے، سارے انبیاء کے سردار ہے، ہم غلاموں کے سردار ہیں، ہم سب کے آقا ہیں. وہ آقا ہو کر کے غلام کے دروازے پر کیوں آئیں گے؟ بلال آقا کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، غلام خود چل کر کے آقا کی بارگاہ میں جائے، غلام خود چل کر کے آقا کی بارگاہ میں جائے. حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے بوڑھے باپ کو سہارا دیا، بوڑھے باپ نے میرا سہارا لیتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کی. لیکن جیسے ہی بوڑھا باپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا میرے مصطفیٰ نے ڈھنگ سکھایا محبت کرنے کا، میرے مصطفیٰ نے ادب کرنے کا، باپ سے ادب کرنے کا طریقہ سکھایا. روایتوں کے لفظ کہتے ہیں حضرت بلال فرماتے ہیں میں بوڑھے باپ کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا؟ جس کے لیے تمام کے تمام انبیاء کھڑے ہو کر کے جس کی امامت کا انتظار کر رہے تھے، پہلے آسمان پر جس کے لیے سارے فرشتے کھڑے تھے، پہلے آسمان سے لے کر کے ساتویں آسمان تک جس کے لیے سارے فرشتے کھڑے تھے، آج جب بوڑھا باپ آیا ہے تو کونین کا وہ سردار کھڑا ہو کر کے اس باپ کا استقبال کر رہا ہے. کونین کا وہ سردار کھڑا ہو کر کے اس باپ کا استقبال کر رہا ہے. حضور کھڑے ہو گئے. جب حضور کھڑے ہوئے تو سارے صحابہ کھڑے ہو گئے اور جب سارے صحابہ کھڑے ہوئے وہ بوڑھے جب قریب آئے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ لگایا میرے نبی نے. اور جب نبی نے سینے کے ساتھ لگایا تو بوڑھا باپ رو پڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی گستاخی کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی گستاخی کوئی غلطی ہو گئی ہو. حضور مجھے آپ نے فرمایا، یاد فرمایا. اور بلال نے کہا آپ تشریف لانے والے تھے، آپ ہمارے آقا ہیں. آقا غلامے کو وہاں غلاموں کے وہاں نہیں چل کر کے جاتا، غلام خود آقا کے پاس چل کر کے آیا کرتے ہیں. یا رسول اللہ میں خود چل کر کے آیا ہوا ہوں، حضور اگر کوئی گستاخی کوئی غلطی ہوئی ہو تو حضور معاف فرما دے. حضور فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے. اتنی ہی بات ہوئی کہ حضور خاموش ہو گئے.
थोड़ी देर के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर हुए। जिब्रील हाजिर होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलाम कर रहा है, अल्लाह ताला आप पर सलाम पेश फरमा रहा है। हुजूर ने सलाम लिया। उसके बाद जिब्रील अर्ज करते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का ये फरमान है, अल्लाह का ये इरशाद है, नौजवान और बाप में से सबसे पहले आप इस बात की बात को सुनिए, इन बात की बात को पहले सुनिएगा, इसलिए कि इस बात की कदर मंजिलत अल्लाह की बारगाह में उस नौजवान से, इस बात की कदर मंजिलत अल्लाह की बारगाह में इस नौजवान से ज्यादा है। पहले सुनिएगा। नबी ने जैसे ही फरमाया, हाँ भाई बताओ, नौजवान खड़ा हुआ, कुछ बोलूं? नबी फरमाते हैं, चुप करके बैठ जा, अभी तेरे बाप से पूछा जाएगा। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये पहले आया था, ये शिकायत लेकर के आया था, इससे पूछ लीजिए, इससे बात कर लीजिए। हुजूर, इससे कहा जा रहा है पहले बाप बोलेगा, बेटा क्यों नहीं? तो हुजूर फरमाते हैं, तुम लोगों की बात मानी जाए या अर्श वाले की मानी जाए? तुम लोगों की मानी जाए या अर्श वाले की मानी जाए? तुम्हें लगता है, देखने में मालूम होता है पहले ये आया था, लेकिन जब ये इरशाद फरमा रहा है, ये अगरचे पहले आया था, लेकिन अल्लाह की बारगाह में उस बूढ़े बाप का मकाम ज्यादा है, लिहाजा पहले बूढ़े बाप की बात। हुजूर फरमाते हैं, बताओ भाई, तुम्हारा बेटा कहता है तुम अपने बेटे के साथ इंसाफ नहीं करते। बूढ़े बाप की आंखों से आंसू निकलने लगे। बूढ़ा बाप कहता है, या रसूल अल्लाह, ये पैदा भी ना हुआ था, मेरी शादी ना हुई थी, मैं जंगलों में जाकर के मेहनत किया करता था, लकड़ी काटता था, बेचा करता था, बेचने के बाद घर का खर्च चलाया करता था। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी हुई, जब ये पैदा हुआ तो मेरी मेहनत ज्यादा हो गई, इसलिए कि अब खर्च ज्यादा होने लगा, इसे खिलाने के लिए भी पैसा देना पड़ता था, इसकी पढ़ाई लिखाई का भी पैसा देना पड़ता था, सारी चीजों में, इसके लिबास का, सारी चीजों का पैसा देना पड़ता था। या रसूल अल्लाह, इसके ऊपर के अखराजात ज्यादा हो गए, मेरी मेहनत ज्यादा हुई, मैंने इसके लिए क्या न किया, मैं इसके लिए लकड़ियां काटता रहा, लकड़ियां बेचता रहा, रुपए पैसे इकट्ठा करता रहा, महल मकानात सारी चीजों को बनवाता रहा, इसके लिए लिबास, खाने पीने की अच्छी चीजें, सारी चीजों का इंतजाम करता रहा, मैंने सारी जिंदगी इसके साथ इंसाफ किया, लेकिन आज ये आपकी बारगाह में खड़ा होकर के कह रहा है कि मैंने इसके साथ इंसाफ नहीं किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए, तमाम के तमाम सहाबा भी रोने लगे। सहाबा इकराम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आखिर इसने कौन सी ऐसी बात कह दी कि आपको रोना आ गया? कौनैन के सरदार ने ये नहीं फरमाया इसकी मेहनतें ज्यादा थी, इसकी मशक्कतें ज्यादा थी। मुस्तफा फरमाते हैं, इस वक्त मेरी आंखों में जो आंसू है वो इस बात की वजह से नहीं, मेरी आंखों में इस वक्त जो आंसू है वो इस वजह से है कि आज इसकी बातों को सुनकर मोहम्मद को अपना बाप याद आ गया, मोहम्मद को अपने बाप की याद आ गई। और हुजूर ने रोया, तो हुजूर रोने लगे तो नौजवान आगे बढ़ करके कहने लगा, हुजूर माफ फरमाते, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती सजद हो गई, आज मुझे समझ में आया बाप की इज्जत और उसका मकाम क्या है। तो फिर मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, बाप अगर लफ्ज़ें भी कर जाए, बाप अगर गलतियां भी कर जाए, बाप अगर नादानियां भी कर जाए, बाप अगर थोड़ी सी तकलीफ भी दे जाए, बाप अगर थोड़ी सी तेरे साथ जबरदस्ती भी कर जाए, तू सब्र कर लेना, सब्र का दामन थाम करके तू बैठ जाना, चुप हो जाना, तू यहाँ सब्र करेगा, अल्लाह कयामत के दिन तेरी आखिरत को, अल्लाह कयामत के दिन तेरे रास्ते को आसान करवा देगा, अल्लाह कयामत के दिन तेरे लिए जन्नत को ठिकाना बना देगा। मैं कहना चाहता हूँ लोगों, इसमें से जो लोग बाप हैं, जब लोग बाप बनते हैं ना, तब लोगों को बाप की कदर ज्यादा मालूम है, जो बाप है बाप की कदर ज्यादा मालूम है। कभी याद करो, और अगर याद ना हो तो अपनी बीवी का थोड़ा सा सोच करके देखो कि जब आप और आपकी बीवी मार्केट जाते हैं सामान लेने के लिए तो मामला कैसा होता है। एक बहुत जलील आलिम दीन है, उन्होंने एक मिसाल दी, और वो मिसाल अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए, अज़मत वालिदैन किसे कहा जाता है। वो फरमाते हैं कि मैं बाजार सामान लेने के लिए गया, शॉपिंग करने के लिए, तो मैं अपनी बीवी को भी साथ में लेकर के गया, और मेरी बीवी ने जो कपड़ा उठाया ना, तो फिर मैंने उस कपड़े को देखा, और देखने के बाद मैं कहने लगा, हाँ अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है खरीद लो, इसे ले लो, बात खत्म हो गई। थोड़ी सी बात होती है, थोड़ी सी नाराजगी होती है, लोग अपनी माँ बाप के सामने बड़ी ऊंची आवाज के साथ बात करते हैं, बड़ी ऊंची आवाज के साथ। मैं आपको बताऊं हुजूर ने क्या फरमाया, आप अगर यहाँ से हज करने के लिए जाओ ना, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो पता नहीं फॉर्म भरते भरते किस साल नंबर आएगा,
اوپر سے 4-6 لاکھ روپیہ خرچہ کرو گے. 4-6 لاکھ روپیہ خرچہ کرنے کے بعد میں رہ چکا ہوں 3.25 سال سعودی عربیہ میں, اور میں سال میں 2 مہینہ لگاتار حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں ہی رہتا تھا حاجی صاحب لوگ کی خدمت کرنے کے لیے. تو میں نے دیکھا ہے چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے, بڑی سخت گرمی ہوتی ہے, یوں ہی نہیں کسی کا حج ہو جاتا. حج کے جتنے بھی ارکان ہیں سب میں خلوص کے ساتھ نیت اچھی ہونی چاہیے, خلوص للہ شامل ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے, گراں گزرتا ہے, تکلیف ہے, پریشانیاں ہیں, سنت رسول صحیح سے ادا نہیں کی, سارے ارکانات کو نہیں ادا کیے, تو پھر اس حج کا کوئی معنی نہیں. آپ گئے گھوم کر کے واپس چلے جائیں. اس چلچلاتی دھوپ میں آپ کو چلنا, دوڑنا, چکر لگانا, سارے کام کرنا, اتنی محنت مشقت کے بعد آپ جب وہاں سے لوٹو تو آپ نے حج کیا, لیکن ابھی اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا. اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا. حضور نے فرمایا حج قبول ہونے کی 2 علامتیں. جس کا حج قبول ہو جاتا ہے, اگر وہ گنہگار تھا تو نیک ہو جائے گا, اگر وہ گنہگار تھا تو نیک ہو جائے گا. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر پہلے سے نیک ہوتا, تو حضور نے فرمایا پھر اور زیادہ نیک ہو جائے گا, پھر اور زیادہ نیک ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں سارے ارکانات کو ادا کیے, سب کچھ کیا, اچھے طریقے سے کیے, بھلا بتاؤ کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ اس کا حج قبول ہو گیا؟ لیکن آؤ کریم رب کی بارگاہ پہ آؤ, جب عظمت والدین کی باری آتی ہے, جب والدین کے ساتھ احسانات کی باری آتی ہے, جب والدین کی باری آتی ہے, جب والدین سے نوازنے کی باری آتی ہے, تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کوئی شخص جمعہ کے روز جمعہ کی نماز پڑھ کر کے آئے, آنے کے بعد محبت کے ساتھ اپنے والدین کی طرف نگاہ کرے, اللہ تعالیٰ اسے ایک نگاہ کرنے پر ایک مکمل حج مکمل حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بار دیکھا ایک حج کا ثواب ملا خلاص. فرمایا گیا جتنی بار دیکھے اتنی مرتبہ. تو سنو حدیث پاک, اگر دن میں کوئی 1000 مرتبہ محبت سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 مرتبہ حج مقبول. یہ وہ نعمت ہے, یہ وہ برکت ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے تو والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ہمارے والدین ہی نہیں, ہم کیسے زیارت کریں, ہم سے یہ نعمت چھوٹ گئی, چلی گئی, ختم ہو گئی. تو قربان جاؤ نبی رحمتوں والے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تیرے والدین چلے گئے, اس دنیا سے رخصت ہو گئے, تیرے دل میں تمنا ہے, امنگ ہے, اور تو چاہتا ہے کہ ان سے فائدہ حاصل کرے, ان کی عظمتیں تیرے دل میں گھر کر کے بیٹھی ہے, تیرا دل جھنجھوڑتا ہے, تو ان کی عظمتوں کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, تو ان کی عظمتوں میں بلندش ہونا چاہتا ہے, تو سن جس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہو وہ اپنے والدین کی قبروں پر جائے. جمعہ کے روز جا کر کے مصطفیٰ نے فرمایا ہے قبر کی مٹی کی زیارت کر لے, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ذرا بتاؤ اتنی عظمتوں والا اگر کوئی ہے آپ کے گاؤں میں, میری نگاہ میں تو میں بہت بڑا جملہ کہتا ہوں, علماء کرام بیٹھے ہیں, اتنی عظمتوں والا تو آپ کا پیر بھی نہیں ہو سکتا ہے. پیر صاحب کے دربار میں آپ جائیے, پیر صاحب کی آپ زیارت کیجئے, پیر صاحب کو 70,000 روپیہ دیجئے, پیر صاحب کو آپ عقیدت و محبت کے ساتھ رکھیے, ہاتھ پاؤں چومیے. کوئی ایک روایت دکھا دو جہاں پر لکھا ہو اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. کوئی ایک روایت دکھاؤ, کہیں بھی لکھا ہو, قرآن کی کوئی ایک آیت بتاؤ. لیکن ہے روایت موجود ہے, مصطفیٰ نے فرمایا ہے تو اپنے ماں کی طرف محبت بھری نگاہ ڈال, تیرا رب تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. تو اپنے باپ کو محبت کے ساتھ دیکھ, تیرا اللہ تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا انمول اور بڑا نایاب خزانہ اور تحفہ سارے لوگوں کو عطا فرمایا. تو جب ماں لے کر کے جاتی ہے نا بازار میں, تو باپ کہتا ہے خرید لو چلو ہو گیا, لیکن ماں کیا کہتی ہے؟ ماں اپنے بیٹے کو کھڑا کرتی ہے, پھر اس کے بعد اس سے کہتی ہے ذرا دکھانا. 3-4 رنگ لا کر کے سامنے رکھا جاتا ہے. بیٹا کالا کلوٹا ہے, بیٹا سانولا ہے, بیٹا گھوڑا ہے, لیکن ہر ماں کے لیے اس کا ہر بیٹا ہیرا ہوا کرتا ہے. ماں دکاندار کا کپڑا اٹھاتی ہے اور اپنے بیٹے کے سینے سے لگا کر کے دیکھتی ہے یہ رنگ میرے لال پر جچتا ہے یا نہیں جچتا. اگر وہ رنگ اس کے بیٹے پر گرتا ہے تو وہ ماں وہ رنگ کو خریدتی
देती है, वरना 100 कपड़े उसके जिस्म पर लगा करके उस दुकान में वापस फेंक देती है और कहती है तेरी दुकान में कोई ऐसा रंग मौजूद नहीं है जो मेरे लाल के जिस्म के आने के बाद मेरे लाल से ज्यादा खूबसूरत है। कभी जूतियां खरीदी हैं, कभी चप्पल खरीदे अपने बच्चों के लिए, तो फिर याद आता होगा जब बाप लेकर के जाता था, जब माँ लेकर के जाती थी, जूते की दुकान में जूता उठाती थी, पाँव में पहनाती थी, कोई गुलाबी रंग का होता था, कोई काला होता था, कोई नारंगी होता था, कोई सफेद होता था। माँ बारी बारी करके सारे रंगों को पहनाती थी, बारी बारी करके सारे रंग देखती थी, कभी कपड़े से मिलाती थी, कभी रंग से मिलाती थी, कभी पाँव में खूबसूरती देखती थी। आज कितने नौजवान ऐसे हैं जो अपने दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं माँ ने जब भी कपड़ा दिलाया तो सीने पर लगा करके चेक करके दिलाया। जरा बताओ कितने नौजवान ऐसे हैं जो अपनी माँ को बाजार लेकर के जाते हैं और अपनी माँ के साथ कपड़ा लगा करके देखते हैं और कहते हैं ये कपड़ा मेरी माँ पर जचता है, उसके बाद वो कपड़ा खरीद करके देते। कितने नौजवान ऐसे। हजरत हसन बसरी के पास एक बड़ा अल्लाह वाला शख्स आया। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं मैं भी खाने काबा के अंदर मौजूद था, वो भी मौजूद था। उसने काबा शरीफ का तवाफ किया, 7 चक्कर लगाए, लगाने के बाद एक गठरी थी उठा करके रख दिया। और जब मैं गया करीब, मैंने कहा यार अजब मामला है इसका, ये गठरी लेकर के काबा का तवाफ कर रहा है। तो उसके पास गया तो उसने गठरी खोली तो देखा उसके अंदर से एक बूढ़ी माँ निकली। बूढ़ी माँ निकली। मैंने कहा ये क्या हाल किया है? बूढ़ी माँ को गठरी में भर के तो कहने लगे यार रसूल, कहने लगा हसन बसरी मेरी माँ चल नहीं सकती, मैं यमन से अपनी माँ को ऐसे ही अपने कंधे पर उठा करके लेकर के आया हूँ और मैंने हज के सारे अरकान अपनी माँ को कंधे पर उठा कर दिया। कहने लगा क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? अदा कर दिया। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं नादान, तेरी पैदाइश के वक्त तेरी माँ ने दर्द के जो झटके सहे थे, उन झटके में से जो पहली चीख मारी थी तेरी माँ ने ना, उस पहली चीख का भी हक तूने अभी तक नहीं अदा किया। उस पहली चीख का हक अदा नहीं किया। जरा सोचो वो हमारे साथ क्या करते हैं, हम उनके साथ क्या करते हैं। बाजार गए, बीवी की बारी आई तो दुकानदार से कहा वो नए पैटर्न वाला 26,000 वाला जोड़ा निकाल करके समझ नहीं था। दोस्त के पास फोन लगाया, 6,000 रुपया उधार दे दो, बीवी के लिए चिंकी वाला नया कपड़ा आया है, खरीद करके ले जाना है, नहीं तो बीवी डांटेगी। कभी गौर किया कि अल्लाह ताला कितना डांटेगा? कभी गौर किया रसूलुल्लाह कितना नाराज होंगे? कभी ध्यान दिया? कभी नहीं गौर किया, कभी नहीं देखा। बीवी को ला करके 26,000 का कपड़ा दिया, दोस्तों को पहनाया, गांव वालों को दिया, बांटा, सारा कुछ किया, लेकिन किसी की जबान से कुछ ना निकला। गौर कीजिएगा, किसी की जबान से कुछ ना निकला। 200 रुपया का एक जोड़ा माँ को दिखाया भी नहीं, गए बाजार सबसे सस्ता वाला 200 रुपया का जोड़ा खरीदा, ला करके माँ के हाथों में दिया। माँ की आंखों से आंसू भी निकले। माँ ने यूं नहीं यूं हाथ फैला करके कहने लगी या अल्लाह, इस दुनिया का अगर सबसे अमीर आदमी किसी को बनाना है तो मेरे बेटे को बना देना। इस दुनिया का सबसे मालदार आदमी अगर किसी को बनाना तो मेरे बेटे को बना देना। या अल्लाह, जब तक दुनिया में रखना, कभी कमी ना होने पाए, इसकी औलाद फूले, इसका कारोबार फूले, इसका घर बड़ा हो जाए, इसकी गाड़ी बड़ी हो जाए, ये तरक्की कर जाए, इसकी उम्र दराज हो जाए। 200 रुपया का जोड़ा दिया था, 2,000 बोरा भर करके दुआ लेकर के चले। 20,000 रुपए का जोड़ा घर के अंदर बीवी को दिया। दूसरे दिन आवाज आई बगल वाली का ज्यादा अच्छा है, तुम कहां से गए? फतिंगा लेकर के चले आए। ये तो हमारी समझ में भी नहीं आता। 2 दिन नहीं पहना, सिला करके बक्से के अंदर रखा। तीसरे दिन मोबाइल उठाया, कहने लगी ये देखो यूट्यूब पर पटियाला सूट आया हुआ। 20,000, 26,000, 40,000, 42,400। माँ को 200 का एक जोड़ा दिलाया था, जिसकी बरकत से बीवी को 27 जोड़ा देना चाहिए। लेकिन नादान ये समझता है ये मेरी कमाई है। ये तेरी कमाई नहीं है, ये तेरा 200 रुपए का दिया हुआ जोड़ा और ये उसकी दुआ की बरकत है। आज तेरे दामन में रिज़्क़ का अंबार भरा हुआ है, तेरा परिवार फलता फूलता नजर आ रहा है, तेरा परिवार तुझे खुशहाल। कदर करे अपने माँ बाप। मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे नबी की आंखों में एक दिन आंसू आए। सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, माँ सागल बसर वाली निगाहों में आंसू कैसे आ गए?
वद्दुहा वाला जैसा चेहरे पर नमी कैसे आ गई? या रसूल अल्लाह, किस चीज ने आपको रुलाया? आंखों में आंसू आने का सबब क्या है? हुजूर फरमाते हैं, लोगों, मेरे सहाबा, मैं तुम्हें बताऊं, मेरा दिल ये चाह रहा है, मस्जिद नबी में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे हुजूर के रोज़े मुबारक के पास एक जंगला है, जाली जिसे कहा जाता है, झरोखा, वो बिल्कुल मस्जिद नबी के साथ वाबस्ता है। हुजूर फरमाते हैं, लोगों, मैं सोच रहा हूँ, मेरा दिल कह रहा है, मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ घर के झरोखे से अब मुझे आवाज देती, बेटा मोहम्मद इधर आओ, कसम खुदा की मैं अपनी नमाज को तोड़ देता, अपनी माँ की बारगाह में जाकर मैं अपनी नमाज को तोड़ देता, अपनी माँ की बारगाह में जाकर के हाजिर हो जाता। आज कितने लोग ऐसे हैं जो नबी को अपना मानते हैं, नबी की बातों पर अमल करने का दावा करते हैं, उसी नबी के पैगाम को अमल नहीं करते, अपने माँ बाप को गालियां देते हैं, उन्हें छिड़कते हैं, उन्हें भगाते हैं। याद रखो, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दो कौल इरशाद फरमाए। आप फरमाते हैं, जिसने दुनिया में ज़िना किया तो ये एक कर्ज है, ज़िना वो करेगा, उतारेगी उसकी औलाद। जिसने दुनिया में अपने माँ बाप को ठोकर मारी, धक्का देकर के भगाया, गाली देकर के झिटकारा, अपने आप से दूर किया, उनकी आंखों में आंसू लेकर के आया, उन्हें झिलका करके दरवाजे से भगा दिया, ये अपने वक्त में भगाएगा, लेकिन जब इसकी औलाद का जमाना आएगा, चिल्ला के इबादत गुजार हो जाए, इसकी औलाद जरूर उसे उठा करके घर के बाहर जरूर उठा करके फेंक देगी। अगर अपनी दुनिया और आखिरत संवारना चाहते हो, अगर अल्लाह रसूल से दिल लगाना चाहते हो, और लोगों अगर अपनी नमाजें कबूल करवाना चाहते हो, अगर अपना महफिल पाक में बैठ करके इन नेकियों को अल्लाह की बारगाह में कबूल करवाना चाहते हो, अगर अपनी जबान से सूरह इखलास पढ़ करके अल्लाह की बारगाह से सवाब हासिल करना चाहते हो, अगर मोहम्मद मुस्तफा पर दरूद पढ़ करके हुजूर की निगाहों में आना चाहते हो, अगर नमाज पढ़ करके हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हो, अगर गौसे ख्वाजा के साथ अपना दामन जोड़ना चाहते हो, अगर बगदादो कलियर के साथ होकर के अपने आप को जन्नती बनाना चाहते हो, अपने वालिदैन की खिदमत में लग जाओ, अपने वालिदैन की कदर मंजिलत करो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, मेरा ये अकीदा है, सारी कायनात के निजाम बदल सकते हैं, लेकिन मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता। जिसने अपने माँ बाप को राजी कर लिया, उसने अल्लाह रसूल को राजी कर लिया। जिसके माँ बाप ने उसके लिए दुआ कर दी, अल्लाह ताला उनकी दुआ को जरूर कबूल लिहाजा वबिल वालिदैन ihsan। जब भी एहसान करने का दिल करे तो अपने वालिदैन के साथ करे। दुरूद पाक में मैं अपनी बात खत्म करने लगा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप रिवायत करते हैं, कहते हैं हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, आकर के कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं सोचता हूं कि मैं किसके साथ सबसे ज्यादा एहसान करूं। मेरा दिल चाहता है कि मैं एहसान करूं तो सबसे ज्यादा किसके साथ करूं। और उन्होंने क्यों कहा था जानते हैं? हुजूर की एक हदीस पाक है, मेरा वो मौजू नहीं है वरना मैं आपको उस पर कई घंटों सुना सकता हूँ। बस एक बात बता देता हूँ, हुजूर की एक हदीस है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, हजरत अली रिवायत करते हैं, 2 लफ्जों के अंदर है लेकिन मफहूम बहुत बड़ा है। अल्लाह करे समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, अगर दुनिया में कोई इंसान, अगर मेरा कोई उम्मती, अगर मेरा कोई मुसलमान किसी मुसलमान की दुनिया में किसी एक परेशानी को हल कर दे तो अल्लाह कयामत के दिन उसकी परेशानियों को हल फरमाए, तो अल्लाह कयामत के दिन उसकी मुश्किलात को दूर फरमाए, तो कल अल्लाह कयामत के दिन उसकी परेशानियों को हल फरमाए। तो आपने सोचा किसी के साथ एहसान कर लेता हूँ, अल्लाह मेरे साथ कयामत में एहसान करेगा। कहने लगे या रसूलल्लाह, मेरा दिल करता है एहसान करना, सबसे ज्यादा एहसान किसके साथ करूं? हुजूर ने फरमाया जाके अपनी माँ के साथ एहसान। कहते हैं या रसूलल्लाह ठीक है, माँ के साथ एहसान किया सबसे पहले, फिर हुजूर ने फरमाया फिर जा करके अपनी माँ के साथ एहसान। कहने लगे या रसूलल्लाह, माँ के साथ एहसान किया, उसके बाद किसके साथ? हुजूर ने फरमाया फिर जा करके अपनी माँ के साथ एहसान। 3 मरतबा, चौथी मरतबा कहने लगे या रसूलल्लाह, मैंने अपनी माँ के साथ एहसान किया, माँ के साथ, उसके बाद में किसके साथ? तो हुजूर ने फरमाया अब अपने बाप के साथ एहसान करो, अब अपने बाप के साथ एहसान। अब जरा इस हदीस पाक की थोड़ी सी तशरीह, उसके बाद बात खुलासा। कुरान कहता है वबिल वालिदैन ihsan, थोड़ी इनकी बात है।
قرآن کہتا ہے وبالوالدین احسان، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں قرآن نے یہ نہیں فرمایا کس کے ساتھ کتنا احسان، لیکن حدیث پاک کہتی ہے کہ ماں کے ساتھ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا احسان کرو، 1 مرتبہ فرمایا گیا باپ کے ساتھ احسان کرو۔ مشقتیں اس دنیا میں دیکھی جائیں تو آپ کو باپ کو بھی باپ کی بھی نظر آتی ہیں، ماں کی بھی نظر آتی ہے۔ ماں اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک لے کر کے پھر اسے جنم دیتی ہے، اس کی جو تکلیفیں، اس کی جو پریشانیاں ہیں وہ زیادہ ہے، لیکن قرآن پاک میں ایک جگہ صرف اور صرف ماں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے مقابلے میں تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، اس کے آنسو جلدی نکل جاتے ہیں، اسے درد جلدی ہوتا ہے، اسے تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا دل زیادہ دکھا کرتا ہے، اسے پریشانی زیادہ ہوتی، یہ کمزور زیادہ ہوا کرتی باپ کے مقابلے میں۔ تو میرے نبی نے جو ارشاد فرمایا نا کہ 3 مرتبہ ماں کے ساتھ، مطلب یہ تھا سمجھانے کا اگر تیرا باپ ہو اور تیری ماں ہو، دونوں لوگ زندہ ہوں تو زیادہ سے زیادہ 3 حصہ اپنے ماں کے ساتھ احسان کیا کر، بھلائی کیا کر، نرمی کیا کر۔ اس کے بعد اگر تیرے پاس کچھ بچتا ہے، تیرا دل چاہتا ہے احسان کرنے کے لیے اور بھلائی کرنے کے لیے، ماں خوش ہو کر کے بیٹھی ہے، اسے کھانا بھی کھلا دیا، اس کا پاؤں بھی دبا دیا، اس کا بستر بھی لگا دیا، اس کے پاس پانی کا پیالہ بھی رکھ دیا، ساری ضروریات کی چیزیں بھی پوری کر دی۔ اب اس کے بعد اگر تیرا دل چاہتا ہے اور تو نیکی کمانا چاہتا ہے تو اپنے باپ کے خاک کی طرف پلٹ جانا، وہاں بھی جا کر کے دیکھ لینا مچھردانی کا ڈنڈا سیدھا ہے یا سیدھا نہیں ہے، باپ کو کہیں مچھر تو نہ کاٹ رہا، باپ کہیں ٹھنڈک کی وجہ سے ٹھٹھل تو نہیں رہا، چادر اٹھا دینا، پانی کا پیالہ رکھ دینا، ہاتھ پاؤں کو دبا دینا، اجازت لے لینا، لینے کے بعد پلٹ کر کے جا کر کے سو جانا۔ تیرے والدین ادھر تجھ سے راضی ہوں گے، ادھر تیرا رب اپنے فرشتوں کی جماعت میں ارشاد فرمائے گا یہ اپنے ماں باپ کو راضی کر کے آیا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جب یہ اٹھایا جائے گا تو اس کا رب بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ لہذا اپنے والدین کو راضی کریں، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا